السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں مٹھیال میں۔ مٹھیال ویلفیئر سوسائٹی نے بہت ہی اچھے کام کیے ہیں، لیکن آج ہم ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یونین کونسل مٹھیال کی بلڈنگ شروع کی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں سعادت صاحب، ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ انہیں کیسے خیال آیا کہ مٹھیال میں یونین کونسل کی بلڈنگ کا ہونا کتنا ضروری ہے اور انہوں نے اس بارے میں کتنی ایفرٹ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمہ وقت مثبت سرگرمیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یونین کونسل مٹھیال یہاں دفتر آ گیا اور ہمارے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ بعد میں یہ یونین کونسل کا آفس بسال یونین کونسل کی عمارت میں شفٹ ہو گیا تو عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر میرے ان بھائیوں کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ مٹھیال یونین کونسل کو پھر واپس اپنے گاؤں میں لایا جائے، اور اس کمیٹی نے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس کو واپس لایا اور پھر ان بنیادوں پہ واپس لایا کہ بلڈنگ جب یونین کونسل کی اپنی ہوگی تو اس کے بعد پھر ریکارڈ کہیں نہیں جائے گا۔ اب اس سے آگے یہ زندہ دلانے مٹھیال کے باسی، چاہے وہ اس سرزمین مٹھیال میں کام کر رہے تھے یا یہ ملک کے اندر اندرون ملک کہیں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، یا میں مٹھیالین اوورسیز کی بات کروں، تو انہوں نے اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز ہمہ وقت ایسی پوسٹیں دیکھنے کو ملیں اور دل خوش ہوا کہ ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی کام جو ہم اپنے زور بازو پہ کر سکتے ہیں اس میں کسی وقت کسی لحاظ سے اور کسی طرح بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اس مشن کو، جو یہ میرے دوستوں کا جو مشن تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی بھرپور مالی معاونت انہوں نے کی، اور اسی مالی معاونت کی وجہ سے آج بلڈنگ میرے خیال میں انشاءاللہ 60% کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور باقی بھی جو عمارت ہے انشاءاللہ انہی محبتوں اور انہی خدمت کے جذبوں سے بالکل مکمل ہو جائے گی، اور یہ بہت ہی اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو بیرونی ملک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمینی فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے، ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اسی سرزمین کے باشندے ہیں اور ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور کوئی بھی جو مثبت کام ہوگا ہر وقت اس کام کے لیے ہم لبیک کہیں گے۔ مٹھیال یونین کونسل کی بلڈنگ کے حوالے سے جو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی جسمانی، ذہنی اور مالی کاوشیں کی ہیں، اور جو میرے بھائی بزرگ بیرون ملک ہیں انہوں نے بھی بہت ہی اعلیٰ سطح کا کردار ادا کیا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ ایسے ہی ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ ویسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈز ہوتی رہی ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز، پکچرز، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، جب وہ اپنی دھرتی پہ آئے گا اور اس کام کو دیکھے گا، تو میں عذرو ایمان کہتا ہوں کہ اس کا دل باغ ہو جائے گا۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے، اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی گئی یہ یونین کونسل کی بلڈنگ یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ اس کام کو بلا مبالغہ آتی نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے جہاں
جس بنیاد پہ جس حوالے سے اس بلڈنگ کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ شامل کیا ہے، اور بالخصوص میں تو نام دوں گا مٹھیالین اوورسیز، ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس ٹرسٹ کی ایک آواز پہ ایسی لبیک کہی ہے کہ گرد و نواح میں اس کی ایک مثال قائم کر دی ہے، اور یہ زندہ اور غیور جو قوم ہے ہماری، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اعلیٰ روایات کو زندہ کیا ہے۔ اللہ پاک اس کام میں مزید برکت ڈالے اور میرے ان دوستوں کی ساری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ احسان خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام تھا بلڈنگ کا، اور سب کا یہ خواب بھی تھا مٹھیال کے لوگوں کا، لیکن سب تنظیم کے نوجوانوں نے بڑے عزم دکھایا ہے، اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ احسان خان صاحب سے کہ ان کو یہ جذبہ اور یہ شوق کیسے پیدا ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اٹک سے اسپیشل تشریف لائے، اپنی دھرتی کے ساتھ آپ کا یہ پیار ہے۔ شبیر صاحب، جب ہماری یونین کونسل کا ریکارڈ بلدیاتی ادارے ختم ہونے کے بعد بسال شفٹ ہو گیا تھا، چونکہ وہاں پہ سرکاری بلڈنگ تھی، ہمارے پاس سرکاری بلڈنگ نہیں تھی، تو اس دوران ہمارے گاؤں کے بلکہ ہماری یونین کونسل کے جتنے ساتھ دیہات ہیں، کامل پور شیر جنگ ہو، ڈوک حافظ آباد، سب کے لیے کافی مسائل درپیش ہوئے، کیونکہ یہاں سے بسال گاؤں جانا لوگوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے بڑا تکلیف دہ امر تھا۔ تو جب الحمدللہ یہ ادارے بحال ہوئے تو ہمارے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیا جب یہ ان کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر ہمارا ریکارڈ بسال چلا جائے گا یا کسی بھی جگہ سرکاری بلڈنگ میں، چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے بلڈنگ۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی، اس تمام ہماری اس کمیٹی میں بلکہ کافی لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ان کے اور ہمارے سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہم اپنی ایک بلڈنگ، سرکاری بلڈنگ یہاں تعمیر ہو جائے تاکہ ہماری اس پریشانی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں مٹھیال یونین کونسل منظور ہونے کے حساب سے کہ منظور ہوئی یونین کونسل ہماری، تو اس میں اس کو منظور کرانے میں جن جن لوگوں نے کردار ادا کیا، بالخصوص چودھری محمد ارشد خان کا خصوصی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب ہمیں یہ معاملہ درپیش آیا کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے تو یوں ہی یونین کونسل بلدیاتی ادارے بحال ہوئے، تو ہم نے ہماری یہ کمیٹی میں جس میں مختلف ہمارے دھڑوں سے مختلف جماعتوں سے ہمارے یہ بزرگ بھائی شامل تھے، ہم نے میجر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی، کیونکہ اب یہ بات ان کے ہاتھ میں تھی کہ ڈسٹرکٹ چیئرپرسن محترمہ ایمان بی بی، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں مہربانی کر کے ہمارے گاؤں میں ہمارے ایک بزرگ محترم جناب جمدار تورا خان، جنہوں نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی فلاحی کاموں میں وقف کی، ان کی عطیہ کردہ 2 کنال زمین جس میں ہمارا ایک ویٹنری سینٹر بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، 2 کنال جگہ ہے، تو مہربانی کر کے ہمیں یہ جگہ الاٹ کی جائے باقاعدہ یونین کونسل کے نام پہ۔ تو میں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی اور انہوں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہمیں اس کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، فنڈ اب فی الحال نہیں ملیں گے آپ کو، تو ہم نے سوچا کہ یہ یونین کونسل ختم ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارا ریکارڈ چلا جائے گا، تو ہم نے انہیں کہا اور بغیر سوچے سمجھے اپنے گاؤں کے بھائیوں پہ، بزرگوں پہ، اپنے نوجوانوں پہ اتنا اندھا اعتماد ہمیں تھا کہ ہم نے کہا جناب ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ بلڈنگ بنا لیں گے، تو ہمیں اجازت مل گئی۔ اور میں آپ کو سب سے اہم بات شبیر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے گاؤں کے بزرگوں کو یہاں اکٹھا کیا، اس دن ہمارے پاس اس یونین کونسل کو کھڑا کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ تو مجھے فخر ہے اور آج میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، اپنے گاؤں کے جتنے
ہمارے عزیز دوست بزرگ گاؤں کے اندر ہیں یا گاؤں سے باہر پاکستان کے کسی کونے میں ہیں، یا بالخصوص میرے وہ نوجوان بھائی میرے عزیز جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو بیرونی ممالک میں آباد ہیں، کہ ان لوگوں نے ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں آنے دی، اور ہمارے پاس الحمدللہ وافر فنڈ انہوں نے دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج سے تقریباً 14-15 دن پہلے ہم نے اس کا لنٹر ڈال دیا ہے، اور کافی بڑی بلڈنگ گاؤں کے تعاون سے۔ اور اس میں سب سے جو ہمارے لیے خوش آئین بات ہے وہ یہ تھی کہ کسی بندے نے یہ نہیں سوچا کہ میرا تعلق کس پارٹی سے ہے، کس دھڑے سے ہے یا کس جماعت سے ہے، نہیں، بلکہ ہم نے اسے مٹھیال یونین کونسل کو اہلیان مٹھیال کے تعاون سے، میں ایک بار پھر یہ بتا دینا چاہتا ہوں اپنے تمام گاؤں کے عوام کو، تمام گاؤں کے بزرگوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، کہ ہمارا یہ یونین کونسل کی بلڈنگ کھڑا کرنے میں جتنے لوگوں نے کردار ادا کیا، یا یہ جو کمیٹی تھی یونین کونسل کے حوالے سے کسی کے کوئی سیاسی عزائم نہ تھے نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ یونین کونسل کے حوالے سے کوئی سیاسی عزائم ہوگا۔ باقی سب لوگوں کا میرا تعلق بھی ایک دھڑے سے ہے، باقی یہ میرے ساتھ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا بھی، گاؤں کے ہر بندے، وہ ہمارا ایک حق ہے جہاں جی چاہے، لیکن یونین کونسل کے حوالے سے اگر کسی میرے بھائی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ لوگ اس کو سیاست کے حوالے سے، تو میں نے پہلے دن بھی بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اس میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہوگا، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ہمارے گاؤں کی عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے گاؤں کی بقا کا مسئلہ ہے، اور ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں کی بقا کا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ پورے گاؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا، بالخصوص دیار غیر میں بیٹھے نوجوانوں سے ایک بار پھر میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ ابھی چونکہ ہمیں اس کے لیے کافی فنڈ درکار ہیں، ابھی اس کا کام، پلستر کا کام، اس کے چپس وغیرہ کا کام، اس کی وائرنگ کا کام، اس کی وائٹ واش کا کام، چار دیواری کا کافی سارا مطلب ابھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایک بار پھر آپ نے پہلی کی طرح جس جذبے سے آپ نے یہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ایک بار پھر آپ کے اس جذبے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے جو باہر کے ممالک میں ہیں، میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت سے نوازے، اور اللہ کریم آپ کا سایہ آپ کے خاندانوں پر دیر تک قائم و دائم رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپیل ہوگی کہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ شامل کریں تاکہ جلد از جلد ہم اس یونین کونسل کی بلڈنگ کو مکمل کر کے ہم انتظامیہ کے حوالے کریں، اور انشاءاللہ ہم ایک اچھی تقریب کا انعقاد کریں گے، اور آپ تمام بھائیوں کو انشاءاللہ ہم مدعو بھی کریں گے۔ اور میں سب سے آخر میں ایک بار پھر آپ تمام سننے والوں کا اور شبیر صاحب آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک وضاحت بہت ضروری ہے، اس پروگرام کو ہم یونین کونسل کی بلڈنگ کے سامنے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں بہت زیادہ شور تھا، تو ہم نے اس پروگرام کو یہاں اس لیے کیا ہے کہ یہاں شور نہیں ہے، لیکن یہاں بھی چونکہ قرب و جوار میں دکانیں ہیں، شور جو ہے وہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ویڈیو ہے، اس لیے شور ضرور آپ کو سننے کو ملے گا۔ اب آگے میرے ساتھ موجود ہے حافظ نصیر صاحب، یہ صدر ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ جب یہ تنظیم بن رہی تھی یا اس کا وجود شروع ہوا تھا تو اس وقت بڑی کڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ نوجوان کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ بہت زیادہ پہلے تنظیمیں بنی تھیں اور وہ ناکام ہوئی ہیں، لیکن ان نوجوانوں نے وہ کر دکھایا ہے جو ناممکن تھا، اس کو ممکن کر دکھایا ہے۔ تو یہ کیا کہنا چاہیں گے حافظ نصیر صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ یہ بلڈنگ جو تعمیر ہو گئی ہے، اس کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جس طرح کا جانی مالی اپنا حصہ شامل کیا، اللہ رب العزت ان سب کے مال کے اندر، جان کے اندر، اولاد کے اندر، رزق کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ جو بھی نیکی کا کام ہو، اچھائی کا کام ہو، خیر کا کام ہو، اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں۔ اور یہ عملی اس کا اظہار الحمدللہ یہ جو مٹھیال یونین کونسل ہے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کا بنیادی فقط مقصد یہ تھا
کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھی چیز، ان کو ایک اچھا ماحول، خیر کی چیز دیں. اور اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں، کوئی ایک گروپ نہیں ہے، کوئی کریڈٹ والا معاملہ نہیں ہے. ابتدا سے لے کر یہ یونین کونسل یہاں آئی، پھر گئی، پھر دوبارہ، تو ابتدا سے لے کر اس کے اندر آج بھی جتنی سیاسی جماعتیں ہمارے گاؤں کے اندر ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے جب پہلی تقریب ہوئی تمام نمائندے موجود تھے. مذہبی جتنی جماعتیں ہیں اور اس کے علاوہ جتنی شخصیات ہیں ملک کے اندر بیرون ملک، ہر ایک کا اس کے اندر حصہ ہے. اور نوجوان خصوصاً جو بیرون ملک ہیں، دیار غیر کے اندر ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر محبت کے ساتھ اس کے اندر حصہ شامل کیا. جو نوجوان دیار غیر کے اندر ہیں انہوں نے حصہ شامل کیا. سب کا شکریہ. اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا. میرے ساتھ موجود ہیں الخدمت فاؤنڈیشن مٹھیال کے صدر ہیڈ ماسٹر صفدر خان صاحب. انہوں نے وہاں بھی بہت زیادہ نمایاں کام ادھر بھی کر رہے ہیں اور ادھر بھی انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مٹھیال یونین کونسل کی بلڈنگ کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شبیر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جہاں تک یونین کونسل مٹھیال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں میرے عزیزوں نے بہت سی باتیں کر دی ہیں. اب میری وہاں کوئی گنجائش نہیں بنتی. میری اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے عزیزوں نے جو مجھ پہ اعتماد کیا، جو اہم ذمہ داری اور بڑی نازک ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور کی ہے کہ میں اس پہ پورا اتروں. جب یہ یونین کونسل مکمل ہو جائے گی تو اس کا پورا حساب کتاب انشاءاللہ میں، جب یہ عزیز میرے احسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ تقریب ہم منعقد کریں گے، تو اس تقریب کے اندر میں پورا اپنا حساب کتاب پائی کا دوں گا. اس سے پہلے بھی اگر کوئی بندہ اس بارے میں مجھ سے کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. میں ایک روپے کا حساب دوں گا. بس مختصر یہ ہے کہ جن عزیزوں نے دامیں درمیں سخنے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو احسان بھائی کی اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی چونکہ بہت سا کام رہتا ہے تو فنڈ معمولی ہمارے پاس بچا ہے. اس کام کو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اور آپ کے تعاون اور مدد سے یہ تکمیل تک پہنچے گا. بس آخر میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ مزید دل کھول کر اس کار خیر میں حصہ لیں. اجر اللہ پاک آپ کو دے گا. انسان کچھ چیز کسی کو دے نہیں سکتا. تو بات کریڈٹ کی ہے، یہ کسی پردیواد کی کریڈٹ کی بات نہیں ہے. یہ ہماری آنے والی نسلوں کا یہ اثاثہ ہے. اللہ اس کو ان کے لیے ہم اچھی صورت میں بنا کے چھوڑ کے جائیں اور اللہ ان کو کامیابی بھی دے گا. یہ ہمارے لیے ایک روشن دلیل بھی بن گئی ہے اور ایک راستہ ہمیں مل گیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس پلیٹ فارم سے ہمیں یہ امید تھی کہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں اعتماد بھی تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اور کافی حد تک یہ کام مکمل بھی ہو چکا اور ہم اس مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں آپ کے تعاون سے. مزید آپ سے مدد کی درخواست ہے، دل کھول کے مدد کریں تاکہ اس یونین کونسل کی بلڈنگ کو ہم مکمل کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں نے جس سٹیج پہ بھی، جس حال میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. حاجی شفیق صاحب سے بھی اس بارے میں پوچھیں گے، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب، حاجی فضل خان صاحب، اسحاق خان صاحب. اب چونکہ بہت زیادہ لانگ ویڈیو ہو رہی ہے تو اس لیے اس کیمرے کے پیچھے شیراز شیری بھی ہے، اس سے بھی تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ لے لیں گے. تو آپ حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ یونین کونسل کی بلڈنگ کے متعلق کیا کہیں گے، کیونکہ جب یہ دیار غیر میں تھے اس وقت بھی انہوں نے کافی ویلفیئر کے کام کیے ہیں، تو اس بارے میں آج یہ کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شبیر بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ اٹک سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں. ان کے دل میں یہ محبت تھی کہ میں یہاں آ کر یونین کونسل کی تعمیر کے سلسلے میں ایک پروگرام کروں، اور اسی سلسلے میں دوستوں کو اکٹھا کیا گیا. شبیر بھائی کے بعد میں بالعموم پوری قوم مٹھیال کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور بالخصوص اس قوم کے ان فرزندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے اپنے ملک سے باہر، جو یورپ میں بیٹھے ہوں یا خلیج میں بیٹھے ہوں یا کینیڈا میں بیٹھے ہوں یا امریکہ میں بیٹھے ہوں، انہوں نے ہمارا دل خوش کر دیا، ہماری اس طرح دل کھول کر مدد کی کہ ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اتنی جلدی میں اس بلڈنگ کو تعمیر کر لیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر کروں گا، اور اپنے ان فرزندان مٹھیال سے میں گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نے پہلے ہماری مدد کی ہے، یہ سمجھیں کہ اب آدھا کام باقی ہے اور اس کی تکمیل کے لیے بھی ہماری نگاہیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور آپ ہی اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں مختصر کروں گا، علامہ صاحب کے ایک شعر سے میں اختتام کروں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، جو تم ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہو، تم بھی اس قوم کے مقدر کے ستارے ہو، ہر فرد اس قوم کا ستارہ ہے۔ میں اسی پہ اختتام کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ دل کھول کر ہماری مدد کرو، ہم اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، کیمرے کے پیچھے ہے شیر احمد شیری، اس نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ میں بھی ہینڈ کیمرہ چلا جاؤں گا تو اس کو میں یہاں بلاتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی سٹیٹمنٹ دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شبیر صاحب، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خصوصی محبت سے آپ یہاں تشریف لائے اور یہ ہمارا پروگرام کیا۔ تو شبیر صاحب، یہ ایک حقیقت ازلی ہے کہ عظمت انسان کو آباء و اجداد سے ورثے میں ملا کرتی ہیں۔ دراصل مٹھیال کے اسلاف کی یہ تاریخ ہے کہ تاریخ ایثار، قربانی اور بے بہا خلوص سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ہماری دھرتی ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو پکارے اور وہ لبیک نہ کہیں۔ میں مختصراً یہاں یہی کہوں گا کہ اندرون ملک بسنے والے مٹھیال کے باسیوں نے اور بیرون ملک بسنے والے مٹھیال کے باسیوں نے جس محبت اور خلوص کا ثبوت دیا ہے، ہم رابطہ کمیٹی مٹھیال آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو ہمارا باقی کام بچا ہے اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آپ نے مٹھیال ویلفیئر ٹرسٹ اور یونین کونسل مٹھیال کس طرح ان بلڈنگ اپنی مدد آپ کے تحت شروع کی، کیا جذبہ تھا، ساری تفصیل انہوں نے بتا دی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کو مٹھیال سے اجازت دیجیے، پھر آپ کو کسی اور پروگرام میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔